عبادت کے لیے طہارت پہلی شرط ہے، بغیر طہارت کے عبادت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر طہارت کے عبادت کو پسند نہیں کرتا۔ آج تشریف ہے آگے آنے والوں کے لیے آسانی ہو تو ذہن نشین رہے کہ اگر طہارت میں کوئی کمی پیش آئے گی، طہارت اگر مکمل نہیں ہے تو سمجھیں کہ پھر عبادت مکمل نہیں ہے۔ تو طہارت کے مسئلے کو غور سمجھنا چاہیے۔ پہلے تاکہ بعد والوں کے لیے تو خدمت میں عرض یہ ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے وضو کافی ہے۔ وضو کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے غسل کا وضو کافی نہیں ہے بلکہ غسل لازمی ہے۔ تو جو غسل ہے اس کے مسائل ہمارے لیے بالکل واضح ہونے چاہیے۔ غسل میں نعوذ باللہ اگر کسی طریقے کی کوئی کمی واقع پیش آتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر عبادت کے اوپر اثر پڑتا ہے، پوری زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے پھر انسان کی۔ ظاہر سی بات ہے طہارت نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو غسل کے مسائل کو صحیح سے سمجھنا ٹھیک ہے۔ غسل دو قسم کے ہیں، ایک غسل واجب ہے اور کچھ غسل مستحب ہے۔ تو واجب اور مستحب جو ہیں ان میں مطلب آپ دیکھیں تو جس میں ایک کامن غسل جو دونوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، اس میں ہے غسل جنابت، غسل مس میت، کسی میت کو چھو لیا، ٹھیک ہے نا، غسل عہد و نذر، ہم نے کوئی نذر کی بھئی اگر ہمارا یہ کام انجام پائے گا ہم رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو غسل کریں گے، اگر وہ کام انجام پا گیا تو 15 تاریخ کو پھر میرے اوپر غسل واجب ہے۔ تو یہ غسل ہوتا ہے کہ جو نذر کے عہد کے ذریعے میرے اوپر واجب ہو گیا۔ اس میں تھوڑا سے پھر خواتین کے بڑھ جاتے ہیں، جیسے غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، اور تھوڑا اور غسل میت کہ جو جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں دیا جاتا ہے، تو یہ بھی مشترکہ ہے دونوں کے درمیان میں، صحیح۔ تو اب غسل کے دو طریقے ہیں، ایک ہے غسل ترتیبی اور دوسرا ہے غسل التماسی۔ التماسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ الحمدللہ بہت پرفیکٹ قسم کے، ٹھیک ہے نا، سوئمر ہوں، غوطہ خور ہوں، تو آپ اس وقت میں اس غسل کو انجام دے سکتے ہیں۔ ادروائز ایسے غسل سے آپ کو بچنا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوگا، شرط یہ ہے کہ سر پہلے گیلا ہو اور اس کے پھر اسی کے اکارڈنگ آپ دیکھتے رہیں کہ دھیرے 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 باڈی کے دوسرے حصے یہاں تک کہ آپ پیر تک پہنچ جائیں۔ تو التماسی میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک پانی میں اس طریقے سے چھلانگ لگانی ہے کہ پہلے آپ کا سر جائے، پھر آپ کی گردن، شولڈر، الی آخر پیر تک۔ تو اگر اس طریقے کے آپ خواص ہیں تو بسم اللہ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس سے بچیں گے۔ تو پھر وہی والا غسل رہ جاتا ہے جو کامن ہے، جسے ہم سب کرتے ہیں۔ وہ کون سا غسل ہے؟ وہ غسل ہے ترتیبی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ والا جو آپ اور ہم کرتے ہیں۔ اس غسل کے متعلق جو ہے نا اچھے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ سب جانتے ہیں، صرف اس کی تکرار ہے تاکہ جو شبہات ہوں وہ ذہن سے نکل جائیں۔ پہلے تو اس کے لیے ذہن سے نکال دیں کہ وہ 3 لوٹے والا غسل ہے، جو ایک کامن ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سنتے سنتے میں مطلب تھک گیا کہ مولانا اگر 3 میں بدن پورا نہ دھلے تو کیا کریں؟ تو مت کرو، مطلب کیا کرو گے؟ ابھی تک کیا کر رہے تھے کہ بس ہم تو 3 میں ہی کیا کرتے تھے اور نہیں ہوتا تھا، اب خاموش ہے۔ تو یہ 3 والا کانسیپٹ تو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور ساتھ میں ہی لوٹے والا کانسیپٹ بھی نکال دیں۔ تو اس کا تعلق نہ بالٹی سے ہے، نہ لوٹے سے ہے، نہ جگ سے ہے، نہ پائپ سے ہے، نہ شاور سے ہے۔ بس مقصد یہ ہے کہ آپ کا بدن گیلا ہو، کچھ بھی نہ ہو نا، اور پانی ہو ٹاول کو انسان گیلا کرے اور اس سے اپنے آپ کو گیلا کر لے تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ وضو میں شرط یہ ہے کہ پانی جلد کے اوپر سے بہے، اور غسل میں شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف بدن گیلا ہو جائے۔ ایک جگ میں آدمی اگر چاہے تو غسل جنابت کر سکتا ہے، اگر ایک جگ میں اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ بدن کو گیلا کرنا مقصود ہے۔ امید ہے کہ میں اپنی بات یہاں تک پہنچا پایا ہوں۔ اگر اجازت ہے تو میں اسے مکمل کر دوں یا کر کے لیے چھوڑ دوں؟ مکمل کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وقت ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنا مسئلہ بنائیں۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ غسل کے لیے انسان نیت کرے گا، ٹھیک۔ اچھا ایسا ہوا، ٹھیک، ہم گئے کسی کو غسل لے کے آئے، اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم غسل دے رہے ہیں تو ہم پہ خود بھی مسح میت کا غسل
واجب ہو گیا بشرطے کہ ہم نے اس کو چھوا ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گلوز پہن رکھے تھے اور اس کے بعد ہم غسل دے رہے تھے تو ہم پہ غسل جنابت وہ غسل مس میت واجب نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے لازمی ہے کہ باڈی سے باڈی ٹچ ہو, اور وہ اعضاء کی جن میں جان ہوا کرتی ہے. اگر کسی کا بڑا ہے, ناخن بڑا ہے, اس کو ٹچ ہو گئے یا بال سے ٹچ ہو گئے تو غسل نہیں ہے. اور اس وقت میں کہ جب باڈی ٹھنڈی ہو گئی ہو, ابھی دم نکلا تھا, بالکل بدن گرم تھا, ہم نے اٹھا کے دوسری جگہ لٹا دیا تو بھی ہمارے پر غسل جنابت نہیں ہے. جب باڈی بالکل گرم ہے نا, جب ٹھنڈی ہو جائے تو اس وقت میں غسل مس میت واجب ہوگا. ٹھیک ہے, ادھر اس کو غسل دیکھ کے آگے اور ہم نے چھوا تھا باڈی کو تو ہمارے پر غسل مس میت واجب ہو گیا. اچھا اب گھر پہ آئے تو گھر پہ آنے کے بعد یاد ہے ارے آج تو 15 شعبان ہے, تو ہم نے نظر کی تھی کہ بھئی اگر ہمارا وہ کام ہو جائے گا تو ہم غسل کریں گے. تو یہ غسل ہے, یہ واجب ہو گیا, دو غسل واجب ہو گئے نا. انسان سو گیا اور اطلاع واقع ہوا, اب جب اٹھا تو کہا کہ بھئی اب غسل جنابت بھی واجب ہے. پھر آج 15 شعبان ہے تو 15 شعبان کا غسل بھی واجب ہے. تو اب کتنی بالٹی سے اسے غسل کرنا ہوگا؟ غسل جمعہ ہو گیا. اور اگر گھر میں 2-4 اور کرنے والے ہیں تو ہر جمعہ بھی ہے, جزاک اللہ. اگر روزے جمعہ بھی ہے تو ایک روزے جمعہ کا غسل ہے. تو اب بتائیے کہ اکیلے آپ تو نہیں ہے گھر میں, یہ تو نہیں ہوں نا, دوسرے افراد بھی ہیں. تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ نیت ہم سب ایک ساتھ کریں گے اور ایک بار میں پانی ڈالیں گے, ہمارا غسل مکمل ہے, درست ہے. ہر غسل کے لیے ہر بار پانی ڈالنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمارے لیے کلیئر ہے. اچھا, اب اس میں ایک مسئلہ جنابت کے ساتھ پیش آتا ہے. جنابت دو طریقے سے انسان پر واجب ہوتا ہے, یا حلال کے ذریعے یا نعوذ باللہ من ذالک حرام کے ذریعے. ان دونوں میں فرق ہے. ایک انسان سویا, سونے کے بعد میں مطلب اس نے دیکھا کہ بھئی وہ محتلم ہو گیا, یا اس نے مقاربت کی حلال کے ذریعے, تو اب اس نے